تو شریعت نے یہ ہمیں بتایا کہ اگر کوئی شخص والدین کے وصال کے بعد بھی ان کی خدمت، ان کی تعظیم، ان کی تکریم کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، باپ کے دوستوں کی تعظیم کرے، اپنے باپ کے تعلق داروں سے اچھا تعلق رکھے۔ اسی کو اسلام، اسی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن حقوق کو بیان کیا قرآن کے اندر، ان حقوق کو ماننا ہی مسلمانی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بیٹا تھا، حضرت عوام آپ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بستی کے قریب سے گزرا، وہاں قبرستان تھا، تو میں نے کیا دیکھا، عصر کا وقت تھا، تو ایک نوجوان کی قبر شک ہوئی، پھٹی، اس سے وہ نوجوان نکلا، جسم اس کا سارا سلامت تھا، مگر اس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا، اور گدھے کی طرح وہ ہنہنا رہا تھا۔ تو لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ عصر کا ٹائم ہے، اس کی قبر شک ہوئی عصر کے وقت، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ شراب کا نشہ کرتا تھا۔ اس کی ماں نے ایک دن اس کو سمجھایا کہ بیٹا شراب چھوڑ دے، تقوی اختیار کر لے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اس کے حکم کو بجا لا۔ تو یہ اپنی ماں کو ایک دن عصر کے وقت کہنے لگا کہ اے ماں، کیوں تو گدھے کی طرح ہنہناتی ہے، خاموش ہو جا۔ تو اس کی سزا اس کو یہ ملی ہے کہ جب بھی اے عوام، حضرت عوام بن ہوشب، جب بھی یہ وقت عصر کا آتا ہے تو یہ قبر اس کی کھلتی ہے، یہ قبر سے نکلتا ہے، گدھے کی طرح 3 دفعہ ہنہناتا ہے، آواز نکالتا ہے، اور پھر یہ اندر چلا جاتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، گستاخی کی سزا، ماں باپ کی گستاخی کی سزا اللہ دنیا میں بندے کو دیتا ہے اور عبرت کا نشان بنا دیتا ہے اس کو۔ حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف آیا، تو جب مدینہ شریف آیا تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر آئے، کہا کہ پتہ ہے تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ تیرے باپ کی میرے باپ کے ساتھ چاہت تھی، محبت تھی، میں تیرے استقبال کے لیے اس لیے آیا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے حقوق پورے کریں۔ جہاں پر شریعت نے والدین کی تعظیم سکھلائی ہے، والدین کے ذمہ بھی اللہ رب العزت نے کچھ قانون رکھے ہیں، اصول رکھے ہیں، کوئی طریقہ کار ہے۔ وہ کیا ہے طریقہ کار؟ وہ شریعت کا اسلوب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں والدین کی عزت کی جائے تو والدین پر بھی لازم ہے کچھ چیزیں اولاد کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے زندہ رہنے کا حق، پھر حق یہ ہے کہ اولاد کا اچھا نام تجویز کیا جائے جس سے معاشرے میں ان کی پہچان ہو۔ تیسرا حق یہ ہے عقیقہ کیا جائے، وہ سنت ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ شفقت اور محبت اولاد سے کی جائے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ یکساں سلوک کیا جائے، باپ بیٹے کے ساتھ بھی اور بیٹی کے ساتھ بھی یکساں سلوک کیا جائے۔ اور پھر حق یہ ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، اور پھر آخر پر حق یہ ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دلوائیں۔ ماں اور باپ کے ذمہ یہ حقوق ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں کما حقہ دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔